السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مبارک اور بابرکت وظیفہ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کہ ہم کماتے بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہم جس کام پہ ہاتھ لگاتے ہیں ہمارا وہ کام نہیں چلتا ہے، ہمارے کاروبار میں پہلے تو بہت زیادہ برکت ہوا کرتی تھی لیکن اب برکت نہیں ہوتی ہے، دکان پہ پہلے بہت زیادہ گراہک آیا کرتے تھے لیکن اب گراہک آنا بند ہو گئے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، گھر سے بے برکتی شروع ہو گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے گھر سے۔ یہ تمام باتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں، اور جیسا طریقہ ہم آپ کو اس وظیفے کا بتاتے ہیں آپ نے اگر اسی طریقے سے جمعے کے دن اس وظیفے کو کر لیا تو آپ یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں اس قدر برکت عطا فرمائے گا، اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ حضرات گمان نہیں کر سکتے، آپ حضرات سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہوگی یا آپ کے کاروبار میں کسی نے جادو کیا ہوا ہوگا تو اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کے کاروبار کی ہر طرح کی بندش کو دور فرما دے گا، ہر طرح کے جادو کو ختم فرما دے گا۔ اگر آپ کے اوپر یا آپ کے گھر پر کسی نے بندش لگائی ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر سے، آپ کے گھر والوں کے اوپر سے ہر طرح کی بندش کو دور فرما دے گا، ہر طرح کی تکلیف دور فرما دے گا۔ آپ جو بھی کماتے ہیں اس میں اگر برکت نہیں ہوتی ہے تو آپ حضرات اس وظیفے کو کریں، اس کے بعد میں اگر آپ کم بھی کمائیں گے تو اللہ رب العزت اتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ حضرات سوچ کر حیران ہو جائیں گے، دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہمارے وہ بھائی بھی کر سکتے ہیں جن کے کاروبار میں کوئی بندش لگی ہوئی نہیں ہے، جن کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس سے انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آئندہ ان کے کاروبار میں کوئی ان کا دشمن یا ان سے حسد کرنے والا، جلنے والا ان کے کاروبار میں بندش لگانا چاہے گا یا جادو کروانا چاہے گا یا ان کے اوپر جادو کروانا چاہے گا تو تا قیامت تک اللہ رب العزت انہیں جادو سے محفوظ فرمائے گا، ہر طرح کی بندش سے ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کے کاروبار میں ہر طرح کی رکاوٹ سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر ان کا دشمن ان کے اوپر کروانا بھی چاہے گا جادو تو الٹا اس دشمن کے اوپر ہی اس جادو کا اثر ہو جائے گا، آپ کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہو پائے گا۔ میرا دوستو، بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ ہمارے بھائی اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم کماتے بہت زیادہ ہیں، پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، کہاں اٹھ جاتے ہیں، ایک منٹ میں پیسے غائب، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اتنی زیادہ بے برکتی ہے۔ تو آپ حضرات نے کرنا کچھ نہیں ہے، جمعے کے دن قرآن مقدس کی ایک مبارک اور بابرکت صورت جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صورت اتنی زیادہ مبارک ہے جسے ہم اور آپ سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی 2 مرتبہ تو 20 پاروں کا، اور اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اسے پورے قرآن مقدس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس قدر مبارک اور بابرکت صورت ہے، آپ نے سورہ اخلاص کو ایک 10 کے نوٹ پر تلاوت کرنی ہے، 10 کے نوٹ پہ پڑھنا ہے۔ آپ پھر اس کے بعد میں خود چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ اب حضرات اس وظیفے کو جمعے کے دن کر سکتے ہیں، جمعے کے علاوہ کوئی سے دن اس وظیفے کو نہ کریں۔ جمعے کے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور جمعے کے دن کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی، جمعے کی نماز کے بعد بھی، عصر مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ حضرات یا تو فجر کی نماز کے بعد میں کر لیں یا پھر جمعے کی نماز کے بعد میں اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ جب بھی وظیفہ کرنے کے لیے جائیں تو پہلے اچھی طریقے سے وضو کر لیں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد میں آپ نے اپنے ساتھ میں 10 کا نوٹ لے کے ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی آپ سے بات کرنے والا نہ آ سکے، جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ آ سکے، کیونکہ وظیفے کے دوران کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وظیفے کے دوران اگر آپ بات کر لیتے ہیں تو وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آپ نے وظیفے کے دوران کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، اور وظیفہ آپ نے ایک کونے میں بیٹھ کے شروع کر دینا ہے۔ 10 کا نوٹ سامنے لے کے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو بہتر ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی بہت زیادہ مبارک اور بابرکت درود ہے۔ درود ابراہیمی آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ حضرات اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ہم آپ کو سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی غلطی ہو تو آپ حضرات سن کے درست کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے اسی طریقے سے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے. اور یاد رکھیں ہر مرتبہ سورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھنا ہے. ہر مرتبہ سورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی, اس کے بعد میں سورت کی تلاوت کرنی ہے. جب 100 مرتبہ آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں, اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی. وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اس 10 کے نوٹ کو اٹھانا ہے اور اس پہ دم کرنا ہے, پھونک مار دینی ہے, اپنے اوپر دم کر لینا ہے. کاروبار کی جگہ پہ بیٹھ کے وظیفہ کیا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے پھونک مارنی ہے اور اپنے کاروبار کی جگہ پہ چاروں طرف پھونک مار دینی ہے. گھر میں کیا ہے تو چاروں طرف پھونک مار دینی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے پھونک مار دینا ہے. یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب آپ نے اس 10 کے نوٹ کا یہ کرنا ہے کہ جہاں آپ کے کاروبار کی جگہ ہے اور اس میں جو گلہ ہے, جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں, جہاں آپ کی تجوری ہے, یا پھر آپ اپنے پرس میں یا اپنے گھر کی تجوری میں اس 10 کے نوٹ کو لے جا کر رکھ دیں. آپ نے اس 10 کے نوٹ کو ایک سیف جگہ رکھ دینا ہے جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں. چاہیں تو اپنے پرس میں رکھ لیں, لیکن آپ نے اس 10 کے نوٹ کو 8 دن تک خرچ نہیں کرنا ہے. ہمارے بہت سے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس میں پیسے نہ بچیں تو ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جی خرچ کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو خرچ نہ کریں. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو خرچ نہ کریں, اس کو سیف آرام سے رکھا رہیں. اور جب آپ اس کو اپنے پاس میں رکھیں گے تو خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے, یہ معجزہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں اس قدر برکت عطا فرمائے گا, اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ حضرات گمان نہیں کر سکے, آپ حضرات سوچ نہیں سکتے. اس قدر برکت عطا فرمائے گا, آپ خود تعجب میں پڑ جائیں گے کہ میرے کاروبار میں اس قدر برکت. خود دعائیں دیں گے کہ ہاں ہم نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی, ہمیں کسی نے کوئی وظیفہ بتایا جس کو ہم نے کیا, اور اللہ رب العزت نے ہمارے کاروبار میں, ہمارے رزق میں, ہمارے پیسوں میں اس قدر برکت عطا فرما دی کہ آج ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات اس وظیفے کو نظر انداز نہ کر کے ایک مرتبہ ضرور کر لیں, اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب رشتہ دار میں ضرور شیئر کریں, کیونکہ اچھی بات لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی اور کو فائدہ پہنچے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں, چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.